الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیو دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ مطالعہ نہیں ہے اور نہ ذہن بنا کر آیا تھا. اس سے پہلے جب آتے تھے تو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بات کرنے کو آئے، لیکن آج ذہن بالکل خالی تھا. لیکن چونکہ حکم ہوا ہے تو مختصر اس آیت پر گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ. خواہشات نفسانی کی اتباع مت کرو، پیروی مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں مخاطب فرماتے ہیں تو کبھی غضب کی حالت میں یا ایھا الذین کفروا کہتے ہیں، اور ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں محبت کے ساتھ، محبت کے انداز میں پکارتے ہیں. کبھی کبھی انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے یا ایھا الرسول بھی آیا ہے، اور کبھی کبھی عام ہوتا ہے کہ لوگوں، مسلمان بھی کافر بھی. ویسے ہی قرآن کریم تو پوری امت کے لیے، امت دعوت ہو، امت اجابت ہو، مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، سب کے لیے قرآن کریم ہے. بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ تم مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ دیا. مسلمان اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، جو احکامات ہم پر لازم ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز تو جو کہی ہے کہ ایمان والو. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا. اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. اس کا یقین اپنے دلوں میں اتارنا. ایمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں کہ اس ظاہری احوال ہے، ظاہری عبادات ہے، اس کو انجام دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں. ایمان توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو اپنے دلوں میں اتارنا کہ دنیا میں جو کچھ ہوا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
حکم ہے، اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا ہو اس چیز کو روک سکے، نفع ہو، نقصان ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، پھاکا کشی ہو، خوشحالی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس شخص کے دلوں میں یہ یقین حقیقت میں اتر جاتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت کتابوں میں لکھی ہوئی تعداد کے اعتبار سے لاکھ سے تو زیادہ ہی ہے، ایک ایک صحابی اس کی مثال ہے کہ جب حقیقت میں ہمارے دلوں میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر اس دنیا کی چمک دمک سے، اس دنیا کی رنگینیوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، چاہے دولت ہو، چاہے عیش و عشرت ہو، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت بڑی خوشحال تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، اس سے صرف نام پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان اتر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی کے غیر موجودگی میں بھی ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کیسی کیسی تکلیفیں؟ وہ تمام تکالیف کو برداشت کیا گیا۔ خواتین کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا تھا، ماں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، ایسے تکلیفیں پہنچائی کہ مکہ میں رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ اپنی جائیداد، اپنی ملکت، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چھپتے چھپاتے مدینہ گئے۔ صحابہ بہادر تھے، ڈرتے نہیں تھے، ہے نہیں، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اعلیٰ کلمت اللہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی نے صبر کی تلقین کی تھی، تو باوجود بہادر ہونے کے، باوجود طاقت ہونے کے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چھپتے چھپاتے ہجرت کی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے نہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیوں کر کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان اتر گیا تھا، اور پھر جب یہ ہوا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو بھی کیا، خوشحالی بھی آئی۔ اس میں بھی صحابہ کے اخلاق بدلے نہیں تھے، ہے نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق اس کے بعد بھی نہیں بدلے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور لوگوں کے گھر کام کر رہے ہیں، خدمت
انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہے، مرنے کے بعد جو جنت کے وعدے کیے ہیں، اس پر یقین ایسا مضبوط ہوا تو پھر خلیفہ ہے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ایک خطے کا، بہت بڑی زمین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کیسر و کسریٰ فتح کر لیا تھا، بیت المقدس فتح کر لی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے دلوں میں ایمان کو اتارا تھا، تو پھر ان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان تھا، ان کے لیے علم سیکھنا بھی آسان تھا، علم سکھانا بھی آسان تھا۔ اور اخلاق تو ابھی ایک بات بدلائی ہے۔ اور ہمارے دلوں میں اگر یہ ایمان اتر گیا، فائدہ کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے میں بوجھ محسوس نہیں ہوگا، نماز دل جمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے، ہمارے مزاج میں علم سیکھنا آئے گا، اور جتنا سیکھا ہے لوگوں تک پہنچانے کی فکر محسوس ہوگی۔ یہ سب باتیں کب ہوگی؟ ہمارے دل میں ایمان اترے گا، اور جب ایمان اترے گا یہ دنیا کی لذتیں ہمارے دل میں یہ بھی یقین ہوگا کہ دنیا کی رنگینیاں، چمک دمک، عیش و عشرت یہ فانی ہے، یہ چند دن چند روزہ ہے، بہت زیادہ تو 90 سال 100 سال، اس کے بعد تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو باقی رہے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان بھی پھٹ جائے گا، ستارے، آفتاب، ماہتاب سب ٹوٹ جائے گا۔ یہ یقین صحابہ نے اپنے دلوں میں اتارا تھا، اور یہی یقین ہمیں اپنے دلوں میں اتارنا ہے۔ جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ دنیا سے اتنا بے رغبت ہوگا، اور چین سکون بھی اس میں ہے۔